امام کی پیروی کرنے کی 3 قسمیں فقہا نے نقل کی ہیں، یعنی مقتدی کا امام کی پیروی کرنے کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ مقتدی کا عمل امام کے عمل سے متصل یا اس سے قریب ہو، یعنی جس وقت امام نیت باندھے تو ساتھ ہی مقتدی بھی نیت باندھ لے، اور امام کے رکوع کے ساتھ مقتدی بھی رکوع کرے، اور سلام کے ساتھ مقتدی بھی سلام کرے۔ اور اگر مقتدی امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا اور ابھی تک مقتدی رکوع میں تھا کہ امام نے بھی رکوع کر لیا، تو اس صورت میں مقتدی کا امام کے ساتھ رکوع میں پیروی کرنا کہا جائے گا اور نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اس طرح امام سے پہلے رکوع وغیرہ میں چلا جانا، اس کو فقہا مکروہ لکھتے ہیں۔ چنانچہ کیا نام ہے فتویٰ شامی میں ہے ولو رکع وسجد بعده صح وكذا لو قبله ادركه الامام فيهما لكنه يكره۔ فتویٰ شامی کی عبارت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 630، باب ما يفسد الصلاة ما يكره فيها، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اور مزید ہے فتویٰ شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 595، باب الامامہ، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 107، الباب الصحابی فیما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا، الفصل الثانی فیما یکرہ فی الصلاح وما یکرہ فیہا وما یکرہ، مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ۔ الخامس التی ان یأتی بہما قبلہ ویدرکہ الامام فیہما وہو جائز ولکنہ یکرہ۔ یہ فتویٰ شامی کی عبارت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 595، باب الامامہ، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ۔ آگے ہے در مختار کے اندر شامی، ولو رکع قبل الامام فلاحقہ امامہ صح رکوعہ وکرہ تحریما۔ یہ در مختار شامی کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61، باب ادراک الفریدہ، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ یہ تو ایک صورتحال تھی۔ دوسرے کہ مقتدی امام کے عمل کے بعد وہی عمل کرے، یعنی امام کا کوئی فعل شروع کرنے کے بعد ختم ہونے سے پہلے مقتدی وہ فعل شروع کرے اور باقی حصے میں امام کے ساتھ شامل حال رہے۔ یہ 2 صورتحال تھی۔ تیسری صورت یہ کہ مقتدی امام کی پیروی تاخیر کے ساتھ کرے، جیسے ہوتا ہے بسا اوقات لوگ سجدہ یا رکوع دیر سے کرتے ہیں۔ مثلا امام کوئی عمل انجام دے چکا ہے اور اگلا رکن شروع کرنے سے پہلے مقتدی نے اس عمل کو انجام دے لیا، جیسے کہ امام رکوع کر کے کھڑا ہو گیا، ابھی تک سجدے میں جانے کے لیے جھکنا شروع نہیں کیا تھا کہ مقتدی نے فوراً رکوع کر لیا، تو ان تمام صورتوں میں یہ کہا جائے گا، یہ تسلیم کیا جائے گا کہ مقتدی نے امام کی پیروی کی اور اقتداء صحیح ہو جائے گی اس صورت میں، اور اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ امام نے رکوع کیا اور ساتھ ساتھ مقتدی نے بھی رکوع کیا، یا مقتدی نے امام کے رکوع کے بعد رکوع کیا، یا امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا، یا امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے کے لیے جھکنے سے پہلے رکوع کر لیا، تو ان تمام صورتوں میں یہ سمجھا جائے گا کہ مقتدی نے رکوع میں امام کی پیروی کر لی، تو اس صورت میں اس کی اقتداء صحیح ہو جائے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں فتاوی شامی کے اندر ہے، والحاصل ان المتابعہ فی ذاتها 3 انواع، مقارنہ لفعل الامام مثل ان يقارن احرامه لاحرام امامه ورکوعه لرکوعه وسلامه لسلامه۔ اس طریقے کے الفاظ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 471، مطلب مهم فی تحقیق متابعت الامام، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اور اسی طریقے سے فتاوی شامی میں ہے آگے مزید، قوله مشارکته فی الارکان ای فی اصل فعلها عام من ان یأتی بها معه ای بعدہ لا قبلہ۔ اس طریقے کے الفاظ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 551، مطلب شروط امامت الکبریٰ، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ یہ کیا نام ہے 3 صورتحال تھی جس میں اتباع کرنا امام کی 3 قسموں کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل جو ہے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 اور 169، حروف تہجی الف عنوان ہے امام کی پیروی کرنے کی 3 قسم ہے، اس کے تحت جو ہے اس مسئلے کی تفصیل نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔